اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو، یعنی اللہ فرماتا ہم نے بھیجا۔ تو اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ سورہ یونس سے سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ ہود میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آج سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مختصر سا تعارف میں پیش کر دوں کہ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد ہے، اور یہ یمن اور عمان کے بیچ میں ایک ریگستان تھا جسے احقاف کہتے تھے۔ وہاں پر یہ قوم آباد تھی، اور بڑی طاقتور قسم کے لوگ تھے یہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے قد 60 گز لمبے تھے، 40 گز لمبے تھے، اور نہایت ہی لہیم شہیم قسم کے لوگ تھے، اور بڑی زبردست قسم کی یہ لوگ بلڈنگیں، عمارتیں بناتے تھے، بہت مضبوط قسم کی عمارتیں۔ اور اس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوم، ان کی عمریں 800 سال 900 سال ہوا کرتی تھی، اور ان میں کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ٹائم جب ہوتا تھا تو مر جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب قوم تھی، اور یہ وہ قوم بعد میں آباد ہوئی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے یہ قوم پھر بعد میں بنی، اور ہود علیہ السلام حضرت سام بن نوح کے فرزند تھے، چوتھی پشت میں آتے ہیں یہ ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو حکم دیا۔ یہ قوم بت پرست قوم تھی، اور 3 بت تھے ان کے بڑے بڑے جن کی پوجتے تھے۔ ایک کا نام صدا، ایک کا نام سمود، اور ایک کا نام حبا تھا۔ اور یہ کسی زمانے میں نیک لوگ گزرے تھے پچھلے دنوں میں، ایام میں، تو ان لوگوں نے پھر ان کے بت بنا کر ان کی محبت میں، ان کی یادگار میں رکھ لیے تھے۔ پھر بعد میں یہ عبادت کرنا شروع کر دی، کیونکہ آہستہ آہستہ جب ٹائم گزرتا لوگ دین سے ناواقف ہوتے جاتے ہیں، دین کی تعلیمات سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو شروع کے لوگوں نے تو صرف تعظیم کی تھی، بعد میں یہ لوگ جو ہے ان کی عبادت کرنے لگے، اور یہ ان کا خیال تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن شریک کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ایسا ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، اور اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کو واحد مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے، کیونکہ انہی کی قوم کے لوگ تھے، انہی کی قوم سے تھے، وہ انہی کے درمیان میں پلے بڑے تھے، تو آپ نے اپنی قوم کو جب دین کی دعوت دی اور ارشاد فرما کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، اور تم تو بالکل جھوٹے ہو۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ بھی یہ نیک بندے، تو آپ نے فرمایا تم بالکل جھوٹے ہو، صفا جھوٹے ہو۔